السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لیمو کے فوائد بیان کریں گے۔ لیمو کو عام طور پر لیمبو، نیمبو یا لیمو کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اس کو لیمن کہتے ہیں۔ اس کا بوٹینیکل نام سٹرس لائمون ہے اور اس کا تعلق روٹیسی فیملی سے ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو مانتے ہوں گے کہ لیمو ایک سبزی ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر لیمو ایک پھل ہے۔ جی ہاں، یہ ایک پھل ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ابھی سے پریس کر دیں۔ لیمو کے جینیاتی تجربوں کے مطابق یہ ڈی این اے کو دو دیگر پودوں سائٹرون اور کڑوی سنتری کے ساتھ بانٹتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک موقع پر سدا بہار درخت تیار کرنے کے لیے یہ دونوں پودوں کو جان بوجھ کر عبور کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لیمو غیر فطری ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ نباتات میں بہتر مصنوعات تیار کرنے کے لیے ابتدائی کوششوں سے آتے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لیمو کو پہلے چین اور برما کے قریبی علاقوں میں لگایا گیا تھا۔ آخر کار اس نے یورپ تک پھیل جانے کی راہ ہموار کر دی۔ یہ قدیم رومیوں کے دور میں پہلے ہی موجود تھا، لیکن یہ اتنا وسیع نہیں تھا جتنا زیتون اور انگور شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ لیمو کے درخت نے اس وقت فارس اور مصر کے مشرق وسطیٰ کے علاقوں کو مارچ کیا۔ بعد میں عربی کھیتی باڑی نے گرم چڑھائیوں میں لیمو کو مزید پھلنے پھولنے دیا۔ کرسٹوفر کولمبس جیسے دیگر سیاح لیمو کے درخت کو امریکہ لے آئے۔ فتح کے زمانے میں متلاشی افراد کی نقل و حرکت لیمو کے بیجوں کو نئے خطوں میں پاگلوں کی طرح پھیلاتی رہی۔ لیمو ایک ایسی چیز ہے جو گھروں میں بہت عام استعمال ہوتی ہے اور اس کے چھلکوں، ارک اور دیگر اجزاء میں متعدد طبی فوائد بھی پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث اسے متعدد فوائد کا حامل مانا جاتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ متعدد امراض سے تحفظ دینے کے لیے بھی مفید ہے؟ یہاں لیمو کی صحت کے لیے ایسے فوائد جانیں جسے ہو سکتا ہے کہ آپ لا علم ہوں۔ لیمو گرمیوں میں اپنے ارک یا جوس کی بدولت پاکستان یا اس جیسے دیگر ممالک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا پھل ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ کھانے یا پینے سے ہٹ کر بھی یہ کیا کرشمے دکھا سکتا ہے؟ در حقیقت یہ ترش پھل آپ کو صحت مند، خوبصورت، صفائی اور اچھا باورچی بنا سکتا ہے۔ تو لیمو کے چند ایسے ہی حیرت انگیز فوائد جان لیں جو آپ کو دنگ کر کے رکھ دیں گے۔ فریج میں بسانت دور کریں۔ فریج میں بس جانے والی بو کو ختم کرنے کے لیے لیمو کا ارک سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیمو کے ارک کو کسی روئی یا اسپنج سے بھگوئیں اور اسے کچھ گھنٹوں کے لیے فریج کے اندر چھوڑ دیں۔ اس دوران اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بدبو پیدا کرنے والی چیز فریج میں نہ ہو۔ کیا آپ اپنی بدنما پتیلیوں اور برتنوں کو اندر اور باہر سے چمکانا چاہتے ہیں؟ تو لیمو کو آدھا کاٹ کر اسے برتن پر جگہ سے رگڑیں اور پھر کسی نرم کپڑے سے پونچھ دیں۔ لیمو سے آپ کیڑوں کو کچن سے دور بھی بھگا سکتے ہیں۔ اب آپ کو مہنگے سپرے لینے کی ضرورت نہیں جو چیونٹیوں کو کچن سے دور رکھ سکے۔ سب سے پہلے تو لیمو کا ارک کچھ مقدار میں فرش پر، دہلیز کے مقام پر اور کھڑکیوں پر چھڑک دیں۔ اس کے بعد ایسی کسی درار میں اس ارک کو ڈالیں کہ جس سے چیونٹیاں آتی ہوں۔ آخر میں لیمو کے چھلکے کے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیرونی دروازے کے گرد رکھ دیں، چیونٹیاں دور ہو جائیں گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکرو ویو کے اندر اکثر چکنائی اور دیگر چیزیں جم جاتی ہیں اور ان کی صفائی اکثر کھرچے یا کسی تیز کلینر سے نہ کرنا چاہتے ہوں تو 3 چائے کے چمچ لیمو کے ارک کو 1.5 کپ پانی میں مکس کر کے کسی مائکرو ویو میں رکھے جانے والے ڈونگے میں رکھ دیں۔ اس کے بعد مائکرو ویو کو 5 سے 10 منٹ تک چلائیں، جس سے پیدا ہونے والا دھواں اندرونی دیواروں اور چھت میں جذب ہو جائے گا اور جس سے جمی ہوئی چکنائی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیمو سے چھائیوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیمو کو کپڑوں کے بلیچ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کچھ یوں ہے
کہ لیموں کے رس کو اس جگہ رکھیں جس جگہ داغ ہو، اور اگر سفید لباس ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے سفید کپڑوں کو زیادہ سفید کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لیموں کے عرق کو کپڑے دھونے والے پانی میں ملا دیں تو اس سے کپڑے جگمگانے لگیں گے۔ لیموں کو سنگ مرمر کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے نتیجے میں نلکوں اور شاور وغیرہ پر نظر نہ آنے والے دھبے پڑ جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید گہرے ہوتے جاتے ہیں، جس کی صفائی کے لیے کرنا آپ کو کچھ یوں ہے کہ ایک لیموں کو کاٹ کر اسے اپنے نلکے یا شاور پر رکھ دیں۔ اس عمل کے بعد چمکنے لگیں گے اور بالکل نئے جیسے ہو جائیں گے۔ لیموں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بھوک لگاتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تازہ لیموں کی سکنجی بنا کر بخار میں پلانے سے یہ فاقہ ہوتا ہے۔ لیموں معدے اور جگر کو قوت دیتا ہے اور خاص طور پر جگر کے گرم مواد کا جاذب ہے۔ لیموں کو کاٹ کر اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگائیں تو چھائیاں اور کیل مہاسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں میں وٹامن بی اور سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث اسے متعدد فوائد کا حامل مانا جاتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے چھلکے بھی متعدد امراض سے تحفظ دینے کے لیے بھی مفید ہیں؟ در حقیقت ان چھلکوں میں لیموں کے مقابلے میں 5 سے 10 گنا زیادہ وٹامنز پائے جاتے ہیں، جبکہ کیلشیم، پوٹاشیم اور دیگر منرل سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، مگر انہیں ہم عام طور پر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان چھلکوں کو ہم کیسے استعمال کریں؟ اس کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کو 2 یا 3 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور پھر اسے کدوکش کر لیں۔ ان چھیلے ہوئے چھلکوں کو مشروبات یا غذا میں کچھ مقدار میں چھڑک کر استعمال کریں۔ ان چھلکوں کو چھیل کر چائے میں بھی ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان چھلکوں کو خشک کر لیا جائے اور پھر پیس کر باریکی صفوف کی شکل دے دی جائے تو آپ اس پاؤڈر کو محفوظ کر کے چہرے کو عمر کے اثرات سے بچانے والے ٹونر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزن میں کمی لانے کے لیے لیموں کا استعمال مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ان فوائد کو جان لینے کے بعد اب آپ لیموں کو غیر معمولی نہیں سمجھیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔